Audio Jungle. امیہ بن حلف مکے کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا جو کفر اور شرک کا بہت بڑا پیشوا اور اسلام اور مسلمانوں کے حق میں روح زمین کا ایک شیطان تھا۔ ایک دن اس کو پتہ چلا کہ اس کے ایک غلام نے اس کے بتوں کو پوجنے سے انکار کر دیا ہے اور کسی اور کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ اس نے غلام کو فوراً بلا کر پوچھا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ تم نے کوئی اور معبود بنا لیا ہے، سچ سچ بتاؤ کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ غلام نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی۔ امیہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور کہنے لگا کہ محمد کے خدا کی عبادت کرنے کا یہ مطلب ہوا کہ تم ہمارے مقدس بتوں کے دشمن بن گئے ہو۔ سیدھی طرح راہ پہ آ جاؤ ورنہ بڑی ذلت سے مارے جاؤ گے۔ میں ہرگز یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ تم بتوں کی پوجا کرنے والے کے غلام رہ کر محمد کے خدا کی عبادت کرو۔ وہ غلام جو توحید کا سچے دل سے شیدائی ہو چکا تھا، اس نے بڑی دلیری سے امیہ کو جواب دیا، میرے جسم پر تو تیرا زور چل سکتا ہے، لیکن میں اپنا دل اور اپنی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خدا کے پاس رکھ چکا ہوں۔ اب خدا کی عبادت ہی میری زندگی کا مقصد ہے اور تمہارے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو پوجنا میرے بس کی بات نہیں۔ یہ بات سن کر امیہ بن خلف غیظ و غضب سے دیوانہ ہو گیا۔ ایک غلام نے اسے بے دڑک جواب دے دیا تھا۔ اس نے کہا، اچھا تو پھر اپنی بے دینی کا مزہ چکھ، دیکھوں گا میں کہ محمد اور اس کا خدا تمہیں کیسے مجھ سے بچا سکتے ہیں۔ امیہ کے ظلم و ستم شروع ہو گئے۔ مکہ کی سرزمین شدت حرارت کی وجہ سے بڑی مشہور تھی۔ امیہ اپنے غلام کو مکہ کی تپتی زمین پر لٹا کر اوپر بھاری پتھر رکھ دیتا تھا کہ وہ کروٹ نہ لے سکے، پھر کہتا تھا کہ محمد کے دین سے باز آ جاؤ، لیکن اس تشدد کے باوجود بھی اس غلام کے منہ سے احد احد ہی نکلتا رہا اور اس سے وہ مزید غضبناک ہو جاتا اور اذیتوں میں اضافہ کر دیتا۔ ایک مرتبہ تو امیہ نے ظلم کی انتہا ہی کر دی۔ پورا ایک دن اور پوری ایک رات غلام کو بھوکا پیاسا رکھا اور اس کو تپتی ہوئی ریت پر ڈال کر اس کی تکلیف کا تماشا دیکھتا رہا۔ اس کی یہ کوشش بھی ناکام رہی کہ وہ غلام احد احد کے سوا کچھ نہ کہتا رہا۔ آخر کار تھک کر امیہ نے مکے کے بدمعاش لڑکوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ اس غلام کو اس قدر اذیتیں دو کہ یہ محمد اور اس کے خدا کا نام لینا بھول جائے۔ یہ بدبخت لڑکے امیہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اس غلام کو طرح طرح کی اذیتیں دیتے، مارتے پیٹتے، جسم سے کپڑے اتار کر لوہے کی چادریں پہنا کر تپتی دھوپ میں کھڑا کر دیتے تھے۔ پھر بھی اس غلام کی زبان سے احد احد کے سوا کچھ نہ نکلا۔ اسلام کی راہ میں بے پناہ اذیتیں جھیلنے والے صحابی کوئی اور نہیں تھے بلکہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ تھے۔ انہی ظلم و ستم کے دوران ایک دن حضرت ابوبکر صدیق کا گزر ادھر سے ہوا۔ آپ نے امیہ سے فرمایا کہ اے امیہ، اس بے کس اور مظلوم پر اتنے ظلم و ستم کیوں کر رہے ہو؟ اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ خدائے واحد کی عبادت کرتا ہے۔ اگر تو اس پر احسان کرے گا تو یہ احسان تمہارے لیے آخرت میں کام آئے گا۔ امیہ نے نہایت ہی حقارت سے کہا کہ میں تمہاری خیالی آخرت کے دن کو نہیں مانتا، جو میرے دل میں آئے گا میں تو وہی کروں گا۔ صدیق اکبر اس جواب پر کافی افسردہ ہوئے، لیکن پھر بھی آپ نے اسے سمجھایا کہ اس مظلوم پر ظلم کرنا تمہارے شایان شان نہیں ہے۔ اس پر امیہ نے تھک ہار کر کہا، اگر تم اس کے اتنے ہی ہمدرد ہو تو اسے خرید کیوں نہیں لیتے؟ حضرت ابوبکر صدیق فوراً تیار ہو گئے اور فرمایا، بولو کیا دام لوگے؟ امیہ نے کہا، تمہارے پاس ایک غلام ہے جس کا نام فسطاط رومی ہے، وہ غلام مجھے دے دو اور اس کو لے جا۔ حضرت ابوبکر فوراً راضی ہو گئے۔
جبکہ امیہ کا خیال تھا کہ یہ غلام نہایت کی اچھا غلام ہے جس کی قیمت زیادہ ہے اور حضرت ابو بکر اسے دینے سے انکار کر دیں گے، مگر آپ فوراً راضی ہو گئے۔ امیہ کو سخت مایوسی ہوئی اور اس نے ساتھ ہی 40 اوقیہ چاندی کی بھی فرمائش کر دی، تو آپ نے اسے وہ بھی عطا کر دی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر دربار رسالت میں حاضر ہو گئے اور آپ کو سارا ماجرا سنایا۔ آپ نہایت ہی خوش ہوئے اور فرمایا، اے ابو بکر، اس کار خیر میں مجھے بھی شریک کر لو۔ صدیق اکبر نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں نے اسے خدا کی راہ میں آزاد کر دیا ہے۔ یہ سن کر زبان رسالت سے صدیق اکبر کے لیے کلمہ رحمت جاری ہو گیا۔ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ